نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج مختصر وقت میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء کہ صدقات یہ فقراء کے لیے ہیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ہو اور کچھ نہ کچھ وہ دنیا کا سامان رکھتا ہو لیکن نصاب جتنا اس کے پاس مال نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا والمساکین، مساکین کے لیے یہ زکوٰۃ ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھا لیا کسی نے دے دیا تو کھا لیا، کسی نے لباس دے دیا تو پہن لیا، نہیں تو اسی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے اور زکوٰۃ کو مالداروں سے لے کر غریبوں تک پہنچانے کی ڈیوٹی جن کی حکومت لگاتی ہے، وہ ان کی تنخواہ وغیرہ زکوٰۃ کے مال سے ادا کی جا سکتی ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ آگے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، الفت پیدا کرنے کے لیے نو مسلم لوگوں کو زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کے اول دور میں تھا، اب نہیں۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اپنے مالک کو اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائے، جس طرح مکاتب غلام ہوتا ہے کہ مالک کہتا ہے اتنے پیسے لے آؤ تو آزاد ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دے تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکے۔ اب چونکہ غلاموں کا دورہ نہیں ہے، لہذا اس مسئلہ کی کم ضرورت پیش آتی ہے۔ والغارمین، اور مقروض لوگ جو قرضے کے نیچے دب جاتے ہیں اور ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا جس سے وہ اپنا قرض اتار سکے، ان کو زکوٰۃ کا مال دے تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں مسافر، اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں، یعنی جہاد کرنے والے، فوجی، مجاہد، ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ اس سے وہ جنگی ساز و سامان خرید کے دشمن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کر سکے۔ اس طرح دین کا طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا گھر سے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ آج کے اس ماحول میں جب حکومتی سطح پر کوئی تعاون مدارس کے ساتھ نہیں ہوتا اور طلباء کا نظام مدارس مخیر حضرات کے تعاون سے چلا رہے ہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان طلباء پر زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر کے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ مسافر، وہ مالدار بھی ہو چاہے لیکن سفر کی حالت میں اسے ضرورت پڑ گئی اور وہاں پہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ ایک بڑا عام سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
صدقہ مفروضہ میں اولاد اور والد کا حق نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں بندے کے جو اصول اور فروع ہیں ان کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ماں باپ، دادا دادی، یہ اصول بندے کے جو ہیں، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس طرح جو بندے کے فروع ہیں، بیٹے بیٹیاں پوتے وغیرہ، ان کی اولاد، ان کو بندہ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا۔ خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں رشتہ داروں میں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ کا بھائی غریب ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کی بہن غریب ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کے بھتیجے بھانجے غریب ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی خالہ ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے چچا تایا ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بلکہ سب سے پہلے حق ہی رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہی لکھا ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے، کیونکہ اس میں دو فائدے ہیں، صلہ رحمی بھی ہے اور فی سبیل اللہ خرچ بھی ہے۔ اور اگلا مسئلہ بھی آپ کو عام عرض کر دوں، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ اسے ہدیہ کہہ کے دے سکتے ہیں، اسے تحفہ کہہ کے دے سکتے ہیں، اسے عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں۔ آپ اس طرح آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا نظام زندگی بھی چلتا رہے گا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کو لینا پسند نہیں کرتے، زکوٰۃ کے مال کو، حالانکہ انہیں اشد ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو ہم اس متبادل کلمات سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا زکوٰۃ جو ہے وہ سال سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے؟ تو دی جا سکتی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر، اگر آپ تاجر ہیں تو روزانہ آپ کماتے ہیں، اس میں سے آپ زکوٰۃ کا مال نکالتے رہیں اور لکھتے جائیں۔ جب سال مکمل ہو جائے تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ میں کتنی ادا کر چکا ہوں اور میری دکان میں کتنی تجارت کا مال ہے، یا گھر میں سارا جو اضافی پیسہ کتنا ہے، اس کی ٹوٹل کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور میں کتنی ادا کر چکا ہوں، اتنی پہلے ادا ہو گئی ہے، باقی اب ادا کر لیں۔ اس میں زکوٰۃ ادا کرنے میں بڑی بندے کو آسانی رہتی ہے، اس انداز سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا ہم زکوٰۃ کا مال کسی ہندو کو یا عیسائی کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ذمی کافر ہے تو آپ اسے زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ، یا حربی کافر ہے، دونوں صورتوں میں تو آپ اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، چاہے ذمی کافر ہو چاہے وہ حربی کافر ہو، اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ ویسے آپ ہمدردی کے طور پہ زکوٰۃ کے علاوہ اگر ان سے کوئی تعاون کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ زکوٰۃ کے وہ کچھ ادائیگی کے حوالے سے ضروری مسائل ہیں جو پوچھے جاتے ہیں، تو ان کی میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید کو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اے بنی ہاشم تم اپنے نفس پر صبر کرو کہ صدقات آدمیوں کے دھون ہیں، یہ میل کچیلے آدمیوں کی، تم اسے نہ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری اہل بیت پہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے، لہذا جو ہاشمی ہیں ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی انہیں لینا چاہیے اور نہ ہی ہمیں ان کو دینا چاہیے۔ ویسے ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ
محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ پیش کر دینا چاہیے۔ ہاشمی سے مراد کون ہے؟ اس کی وضاحت بھی علماء کرام نے فرمائی ہے۔ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولادیں بنی ہاشم، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ جو ہے اس کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے اور بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ غریبوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا ہمارے مال میں حق ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن یہ فقیر، یہ غریب اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، مقدمہ پیش کریں گے کہ یا اللہ ہمارا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ لہٰذا آج ہمیں اس فریضہ سے، اس ذمہ داری سے بری ہو جانا چاہیے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔